یہ ہمارے بہت ہی قریبی دوست، نہایت ہی پیارے دوست بھائی رضوان صاحب نے ایک میسیج کیا ہے جو ان کو کسی منکرین حدیث میں سے کوئی احمق نے بھیجا اور عجیب و غریب اعتراض کیا، اور کئی اعتراضات امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ، امام زہری رحمہ اللہ تعالیٰ اور محدثین پر کیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منکرین حدیث جو ہیں وہ کیسے چال بازی کے ساتھ اور اپنی لفاظی کے ساتھ جو ہے وہ کھیلتے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اب تو پاکستان میں کیا پوری دنیا بھر میں منکرین حدیث کو جو ہے وہ خود اپنے ہی ہاتھوں مار کھانا پڑ گئی، کیونکہ وہ حدیث کا انکار کرنے کے لیے تاریخ جو ہے اس کا سہارا لیتے ہیں، جو حدیث پاک بھی سند کے ذریعے پہنچی، قرآن کریم بھی سند کے ذریعے پہنچا اور تاریخ بھی سند کے ذریعے پہنچی، لیکن قرآن و حدیث یہ نہایت ہی اعلیٰ درجے اور اسماء الرجال، اور پھر قرآن کریم کی تو بات ہی نہ کریں۔ قرآن کریم تو ایسا کلام ہے کہ جس میں تحریف کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ بہرحال حدیث پاک نہایت ہی مضبوط واسطوں سے ہم تک پہنچی۔ اس میں جو پہلا اعتراض یہ کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے آپ کو مارنے کے لیے رنج و غم کی وجہ سے اپنے آپ کو مارنے کے لیے کئی بار پہاڑ پر چڑھ گئے۔ یہ جی امام بخاری نے روایت نقل کی ہے۔ تو میں یہاں پہ یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ کس انداز میں اس حدیث کو پیش کیا اور کتنی ہی خناسیت کے ساتھ جو ہے وہ ایک سادہ مسلمان کو بھڑکانے کی کوشش کی، اور آپ دیکھیے کہ نشانہ بنایا کن کو جا رہا ہے؟ محدثین کو، اور محدثین کی پاکیزہ جماعت کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ جو انہوں نے سوال بھیجا۔ تو میں یہ چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ خودکشی جو ہے وہ حرام ہے، خود کو مارنا جو ہے وہ حرام ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر جو ہے وہ یہ اپنا حکم بیان کیا۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ صحیح بخاری کی جو حدیث میں ہے ارادے کا ذکر ہے، یعنی اس ارادے کے ساتھ پہاڑ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ جایا کرتے تھے، لیکن جبریل علیہ السلام آ کے دلاسا دیا کرتے تھے اور آپ جو ہے وہ رک جایا کرتے تھے۔ یہاں سے یہ معلوم ہو گیا کہ آپ علیہ السلام جو ارادہ کیا کرتے تھے کا کیا مطلب کہ ابتدائی حالات کے اندر جو ہے وہ ایسا ہوا کہ وحی رکی تو آپ پریشان ہو گئے، دل برداشتہ ہو گئے، لیکن آپ کو وحی کے ذریعے روکا نہیں گیا تھا کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، لیکن جب وحی کے ذریعے روک دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ تو اس میں کیا بات ہے؟ اور اس کی ایک مثال جو ہے وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت عجیب بات ہے، بہت تعجب کی بات ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر لیا، تو بھائی اگر آپ یہ اعتراض بخاری شریف پر کر رہے ہیں تو قرآن کریم پہ بھی آپ کو اعتراض کرنا پڑ جائے گا، قرآن کریم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ کیوں؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی اپنے لیے وہ چیزیں حرام نہ کرو جو ہم نے آپ کے لیے حلال قرار دی۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا اسے حرام کیوں کرتے ہو؟ اب یہاں سے کیا کہ یہ بات کیسے کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ شہد والا واقعہ جو ہے وہ وہی ہے نا کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو پینے کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا، تو یہ کیسے دے دیا؟ تو یہاں پہ بھی وہی قاعدہ لے کے آئیے کہ جناب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پیغمبر علیہ السلام کو روکا نہیں تھا، لیکن آپ نے تو یہ زبان سے ادائی کر دی الفاظ کہ میں اس کو اپنے لیے حرام قرار دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اب وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ اے نبی آپ حرام کسی چیز کو قرار نہیں دے سکتے جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا۔ تو یہ والا اعتراض تو قرآن کریم کے اوپر بھی ہو رہا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو اپنے لیے حرام قرار دیا جسے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا تھا، یقیناً ہم یہی کہیں گے کہ اس آیت مبارکہ سے پہلے نبی علیہ السلام کو روکا ہی نہیں گیا۔ اور بالکل اسی طرح اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فعل و ارادے سے وحی کے ذریعے نہیں روکا، اور جہاں پہ وحی آ جائے جو پیغمبر جو ہیں وہ وحی کے بعد جو ہے وہ کوئی معاملہ ہو اس کے اوپر اگر بات کرتے ہیں تو ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ وحی آنے کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی کی ہو۔ یہ تو ایک بات کا جواب دے دیا۔ میں انشاءاللہ